السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اسم ہے اس کی مختلف حالتیں کون سی ہوتی ہیں۔ تو ہم ایگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں یہاں پہ ایک نام جیسے احمد، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی نام ہوتا ہے اس کے عام طور پہ وہ اس کے اوپر یا دو زبریں ہوتی ہیں، دو پیشیں ہوتی ہیں، یا اس کے اوپر دو زبریں ہوتی ہیں، یا پھر اس کے نیچے دو زیریں ہوتی ہیں کسی بھی نام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا احمدن، احمدن اور احمدن، ٹھیک ہے۔ احمدن، احمدن اور احمدن اور احمدن، عام طور پہ یہ حالتیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک ہلکی فارم ہوتی ہے، کہ ہلکی شکل ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے یہ تنوین والی شکل ہے جس پہ دو پیشیں، دو زبریں اور دو زیریں ہیں۔ تو اس کی جو دوسری شکل ہوتی ہے وہی ہوتی ہے احمدو، احمدہ اور احمدی۔ آپ کو پچھلے سبقوں سے یاد ہوگا کہ ہم نے جو زیر والی فارم تھی اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بنے گا احمد کا، احمد کی یا احمد کے، ٹھیک ہے۔ اب جو احمدو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ ہوگا، اس پیش کا ترجمہ کیا ہوگا؟ احمد ہے، ٹھیک ہے، یا احمد نے، اگر کوئی ماضی کا فعل لگا ہوا ہے تو احمد نے، جیسے احمد نے وہ کام کیا، یا کہ احمد ایک اچھا بچہ ہے، یا احمد وہ کام کرتا ہے، سو نے کیا اور کرتا ہے جیسے یہ ہے، یا کرے گا، تو گا گی گے یہ ترجمے میں آئے گا، ہے آئے گا یا نہیں آئے گا، یعنی احمد نے وہ کام کیا ہے، یا احمد وہ چیز ہے، یعنی ایک اچھا انسان ہے، یا احمد جو ہے وہ سبق پڑھے گا یا اسکول جائے گا۔ تو یہ پیش جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے نے گا گی گے، تو اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور جب زیر آئے گی، احمدی ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا کا کی کے۔ اور ہم نے یاد رکھیں، ہم نے سبق اپنا شروع کیا تھا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، باللہ، تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آ کا مطلب یہاں پہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں، بی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے ساتھ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ۔ یہ حرکتیں اتنی اہم ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے کہ اگر ہم ان کو اوپر نیچے کر دیں تو اس کا ترجمہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک کہیں کہ احمد نے، یہاں پہ میں فقرہ لکھتا ہوں آپ کے لیے، احمد نے نوید کو تحفہ دیا۔ اب نے اور کو بدل دیں، تو احمد نے کی جگہ پہ آپ کر دیں کو، اور کو کی جگہ پہ آپ کر دیں نے، تو احمد کو نوید نے تحفہ دیا۔ کیا ان دونوں فکروں میں کوئی آپ کو فرق واضح پتہ چل رہا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ فرق ہے کہ یہ تحفہ لینے والا بدل رہا ہے اور تحفہ دینے والا بدل رہا ہے۔ تحفہ لینے والے کی جگہ پہ تحفہ دینے والا بن جاتا ہے اگر آپ صرف ان حروف کو آپس میں بدل دیں۔ تو اسی طرح سے اگر احمدو کی جگہ پہ احمدہ لگا دیں تو اس طرح ترجمہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو پیش کو زبر سے نہ بدلیں، اور پیش کو زبر سے بدلیں گے تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب آپ ترجمہ کر رہے ہوں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس پیش کا مطلب جو ہے وہ نمبر 1 ہے، اس کا ترجمہ ہے، دوسرا اس کا ترجمہ ہے احمد، یعنی احمد ہے، احمد نے، آخر اس کا ہوگا احمد، تا ہے یا گا گی گے، یعنی اس میں مستقبل کا فعل کا ترجمہ ہوگا، ماضی کے فعل کا ترجمہ ہوگا، یا حال کا کوئی چیز ہوگی۔
تو इंशाअल्लाह ताला जो अगला सबक होगा उसमें हम जिक्र करेंगे कि मिनश्शैतानिर्रजीम का क्या मतलब है। याद रखिएगा कि मिनश्शैतान में जो मिन है वो हरफ जार है, इसकी वजह से शैतान और रजीम जो है इसके नीचे ज़ेर है। तो शैतान और रजीम जो है ये दो नाम हैं जो मजमुआ बने हुए हैं और इनके नीचे ज़ेर है, और इसका मतलब होगा शैतान रजीम के, या शैतान रजीम के शर से, इसका जो तर्जुमा बनेगा। फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। मिन को दोबारा देखेंगे और अश-शैतान में अलिफ लाम क्यों लगा हुआ है, और शैतान का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, शाताना से, और राजमा से रजीम बना है। इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।